اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی عابدہ تھی اور ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک لڑکی تھی جو بڑی عابد و زاہد تھی، بڑی نماز پڑھا کرتی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک باندی یعنی نوکرانی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد و زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو، یعنی بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی بیٹی کے پاس نکاح کا پیغام ایک بادشاہ کے لڑکے نے، شہزادے نے بھیجا۔ تو اس شہزادی نے اپنی باندی نوکرانی سے کہا کہ میرے لیے شادی کے لیے کوئی عابد و زاہد لڑکا تلاش کرو جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، متقی پرہیزگار ہو، عالم دین ہو، کوئی ایسا لڑکا میرے لیے تلاش کرو۔ اگر وہ فقیر ہو تب بھی کوئی بات نہیں، غنی ہو، مالدار ہو یا نہ ہو، بالکل غریب ہو، کوئی بات نہیں۔ وہ باندی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد کو لے کر اس شہزادی کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ نوکرانی کو ایک لڑکا مل گیا جو بڑا نیک، متقی، پرہیزگار تھا۔ اس لڑکے کو لے کر اسی شہزادی کے پاس، ان کی بارگاہ، اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں اور وہیں نکاح کر لیتے ہیں۔ جب شہزادی نے اس لڑکے سے یہ کہا کہ اگر تم ہم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم لوگ قاضی کے پاس چلتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا، اس نے چلنے کے لیے اقرار کر لیا، بولے ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا کہ تم مجھ سے اپنے گھر لے چلو، تم مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ وہ بولا کہ جو میں کمبل اوڑھے ہوا ہوں، وہ نوجوان صرف ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے اس شہزادی کی طرف، تو نکاح ہو گیا تھا، اس کی بیوی بن چکی تھی، شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھو میرے پاس، جو میرے بدن پر جو میں کمبل اوڑھے ہوئے ہوں، صرف یہی بس ایک کمبل ہی میرے پاس ہے، اس کمبل کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے۔ میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں بچھا لیتا ہوں۔ نوجوان نے کہا رات کا وقت جب آتا تو میں اس کو اوڑھ کر سو جاتا ہوں اور دن میں بچھا بھی لیتا ہوں اور پہن بھی لیتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تیرے حال پر راضی ہوں، اگر تو غریب ہے تو کیا ہوا، تیرے پاس اگر یہ کمبل بھی نہ ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، میں تیرے اس حال پر بھی راضی ہوں۔ اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چلتی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ دن بھر کام کرتا، مزدوری کرتا، بڑی محنت کرتا تھا، نمازوں کی پابندیاں کرتا تھا، اتنا کماتا تھا جس سے شام کا افطار یعنی شام کا کھانا بن سکتا، پیٹ بھر کے کھا لیتا تھا۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوں۔ جب دن بھر روزہ رکھتی، شام کو کھانا کھاتی، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی۔ حالانکہ اپنے ایک بادشاہ کی شہزادی تھی اور کتنی نیک پرہیزگار تھی کہ ایک غریب فقیر جس کے پاس چادر کے سوا کوئی چیز نہیں، ایسے نوجوان سے شادی کر لی اور دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کرتی، نماز مغرب کے بعد کھانا کھایا کرتی تھی اور بڑا خوش ہوتی ہوں، کہتی میں اب نماز کے لیے فارغ ہوں، دل کھول کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا، مزدوری کرنے کے لیے گیا، اسے کام نہیں ملا، کوئی مزدوری اسے نہیں، جب کام نہیں ملا تو مزدوری کوئی نہیں ملی اور اسے انتہائی شوق گزرا اور وہ گھر
وہ گھبرایا ہوا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی میری منتظر ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ اب وہ نوجوان کو مزدوری کرنے گیا، کچھ تو ملا نہیں۔ اب اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آنے لگا کہ میری بیوی روزے سے ہے اور شام ہونے والی، مجھے مزدوری نہیں ملی۔ اب وہ انتظار کر رہی ہوگی، میری منتظر ہوگی کہ میرا شوہر کچھ لے کر میرے لیے آتا ہوگا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، شام کو افطار کروں گی۔ نوجوان کے ذہن میں بات آئی، کام تو ملا نہیں، اب کیا کیا جائے؟ میرا شوہر کچھ لے کر آتا ہوگا۔ نوجوان سوچ رہا تھا، میری بیوی کے ذہن میں بات ہوگی، کام تو ملا نہیں، پیسہ نہیں ملا، اب میں کیا لے کر جاؤں؟ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خدا بندی میں دعا مانگی۔ پہلے کے زمانے میں اور اس دور میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ پہلے آدمی کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی، کوئی مشکل دامگیر ہوتی تو وہ مسلح اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی ساری مصیبت، اپنی ساری مشکلیں، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل فرما دیتا تھا۔ مگر آج یہ سب نہیں ہے، پہلے سے بالکل برعکس ہے۔ اب کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ کسی انسان سے مدد مانگتا ہے، یا اس کے پاس کوئی اتنا پیسہ ہے کہ وہ پیسے کے بلبوتے سے اپنے آپ کو صحیح ہونا چاہتا ہے۔ مگر یہ نوجوان جب اس سے پریشانی لاحق ہوئی کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کام نہیں، مزدوری نہیں ملی ہے، اب کیا کیا جائے؟ بیوی گھر میں روزے سے وہ انتظار کر رہی ہوگی، شوہر میرا خاوند پیسہ لے کر میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے راشن لے کر آئے گا، میں خوشی کم شیر ہو کر کھاؤں گی، اللہ کی عبادت کروں گی۔ نوجوان یہی بار بار سوچ رہا تھا میں کیا لے کر جاؤں۔ تو اس نوجوان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائے، نماز پڑھنے کے لیے خدا بارگاہ نماز پڑھی اور دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، دعا کرنے لگا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا۔ اس نوجوان نے دعا کی، اللہ میں تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا، اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما کہ تو ہی بہترین رزاق ہے۔ نوجوان نے دعا کی، اللہ میری بیوی کے لیے، نیک بیوی کی رضامندی کے لیے تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما دے، بہترین رزق عطا فرما دے۔ یہ دعا نوجوان مسلے پہ بیٹھ کر نوجوان دعا کر رہا تھا، اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور کچھ لے کر گیا، اور جب اس بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی۔ وہ راجا مہاراجا کی بیٹی تھی، شاہزادی تھی، بڑی شہزادی تھی اپنے وقت کی۔ جب اس نے اس موتی کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی، یعنی ڈر گئی، اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ وہ جانتی تھی اس موتی کی قدر، کی موتی کوئی عام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس نے بہت سے موتی دیکھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئی یہ موتی تو بڑی قیمت کے ہوتے ہیں، یہ تو غریب آدمی بیچارہ میرا شوہر مزدور ہے، اس کو یہ کہاں سے مل گیا؟ تو بہت بڑے بڑے راجاؤں کی امانت ہوا کرتی ہے، اس کے بادشاہوں کی چیز اس کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ موتی دیکھا تو کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا بیش قیمت موتی تو میں نے اپنے باپ کے خزانے میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ کہ اتنا قیمتی موتی تو بہت ہے، مگر اتنا قیمتی، اتنا موتی میں نے اپنے والد کے بھی خزانے میں نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی، مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی، یعنی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں گا؟ جاؤں گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرا شوہر کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوگا، تو میں خالی ہاتھ لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اللہ نے آسمان سے میرے لیے موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور جہاں گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خدا میں یوں دعا مانگو کہ اللہ اے میرے رب، میرے مالک، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے تو واپس لے لے۔ تو بی بی نے کہا جلدی اسی جگہ جاؤ، رو رو کے دعا کرنا، گریہ وزاری کرنا، اور رو رو کے یہ کہنا کہ اگر تو نے مجھے دنیاوی رزق کے طور پہ دیا ہے تو اس میں تو برکت دے، اور آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا، اور اللہ رب العزت نے وہ موتی واپس لے لیا۔ جیسے نوجوان نے دعا کی،
ہوتی واپس چلا گیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ کیونکہ جو بھی رزق ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیاوی اگر رزق کسی کو دے دے اور آخرت کے خزانے میں سے دے دے، یعنی جو آخرت میں مجھے نیکی کے عوض میں جو مجھے ملنے والا ہے اس کا عوض اللہ اگر مجھے دنیا میں دے دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں غربت کی زندگی جینا بہتر ہے، اور آخرت میں اگر رزق مل جائے، آخرت میں جو ذخیرہ اعمال کا اگر صحیح اس کا بدلہ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے سارے خزانے کا مالک بنایا تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ سرکار چاہتے جیسا چاہتے اپنے جیون کو گزارتے، مگر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جیون کو بڑی غربت کے عالم میں گزارا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر گزارا ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے پاس کوئی سرمایہ، کوئی مال ہو، ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو چھوٹا سمجھ کے جیو گے تو جینے کا کچھ مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ کیونکہ جتنے بھی مختصر اخراجات سے اگر اپنی زندگی گزارو گے تو اتنے زندگی جینے میں مزہ دے گی، اتنا ہی اچھا لگے گا۔ جتنا صبر کرو گے تکلیفوں کے اوپر اتنے ہی بہتر تمہاری زندگی گزرے گی۔ اللہ کے نبی نے بڑا صبر کیا ہے، اپنی زندگی کو بڑی تکلیف سے گزارا ہے، ساری کائنات کے مالک و مختار تھے اور زندگی فاقے سے گزاری ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، کیونکہ آخر جو انسان دنیا میں تکلیف اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے آخرت میں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت میں ضرور نیکیوں